صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. ہماری گفتگو آپ کے سامنے مثالی معاشرے کو عنوان سے مکمل ہو رہی ہے، جس میں کلمات قصار کے ذیل میں مولا کائنات ایک معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں بہت سے اشارے احادیث میں امام نے کیے ہیں۔ انہی میں سے آج جس حدیث کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں تذل یعنی رام ہونا، تسلیم ہونا، الامور امر کی جمع یعنی معاملات، کام، امور، للمقدار للمقادیر مقدرات، تقدیر، الحتف یعنی موت، ہلاکت، تباہی، التدبیر یعنی تدبیر، چارہ سازی، بندوبست، منصوبہ۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ یوں ہوا: معاملات مقدرات کے آگے تسلیم ہوتے ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ظاہراً اس حدیث سے پہلے مرحلے میں کچھ معنی و مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن انسان جب غور و فکر کرے تو اس حدیث میں نتیجہ بہت اہم ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے کوشش اور صلاحیت کے اعتبار سے علم کے مطابق کسی کام کے لیے اپنے تئیں بہت اچھا بہترین منصوبہ تیار کرتا ہے، قبل از وقت اس کام میں کامیابی کا اعلان بھی کرتا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس حدیث سے پہلے مرحلے میں بہت سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی توان، صلاحیت اور علم کے مطابق کسی کام کے لیے اپنے تئیں بہت کوشش کرتا ہے، بہت اچھا منصوبہ تیار کرتا ہے، بہت بہترین اس کی تنظیم سازی کرتا ہے، قبل از وقت اس کام میں کامیابی کا اعلان بھی کرتا ہے، لیکن عین اس وقت جب وہ کامیابی کے زینے پر سوار ہونا ہی چاہتا ہے، وہی منصوبہ اسے لے ڈوبتا ہے اور اسے ناکام بنا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام ایسے ہی مواقع کی طرف انسان کے توجہ کو مرکوز کر رہا ہے، کیونکہ عقل مند انسان ہمیشہ اپنے علم و قدرت کے مطابق بہت کامیاب اور عالمانہ تدبیر، منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتا ہے، لیکن کبھی یہی تدبیر اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ دور حاضر میں اس کی مثالیں بہت سی مل سکتی ہیں۔ مثلاً آپ کسی بیماری سے نجات پانے کے ارادے سے مشہور اور معروف ڈاکٹر کے پاس گئے، اپنی پوری بیماری انہیں بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر آپ کے لیے علاج اس نے تجویز کی، چاہے اس کی تجویز دوائیاں ہوں یا آپریشن ہو یا پرہیز ہو، لیکن ابھی آپ موجودہ بیماری سے نجات پانا ہی چاہتے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کسی ایک اور مہلک اور ہلاک کر دینے والی بیماری آپ کے دامن آ گئی۔ چیک اپ کے بعد جب رپورٹ آئی تو دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو جاتی ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کی بیماری بہت آسان سی تھی، لیکن اب ایک ہلاک کرنے والی بیماری ہمارے دامن سے منسلک ہو گئی ہے۔ آپ اس معمولی بیماری سے نجات چاہتے تھے، لیکن اب مہلک بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جانا، یہی تدبیر پر تقدیر کا غالب آ جانا ہے۔ آپ نے تدبیر اور منصوبہ بندی کی تھی، لیکن تقدیر نے اپنا فیصلہ کیا، یعنی اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرنا، مگر وہی کوشش، وہی تدبیر، وہی چیزیں اس کے گلے کا پھندا بن جانا۔ مگر یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کے لیے پلاننگ، تدبیر اور منصوبہ بندی نہیں کرے، معاملے کو خدا کے حوالے کر دے، جو خدا چاہے ویسا ہو جائے گا۔
یہ یاد رہے یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے، کیونکہ مولا کے اس کلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انسان سے اختیار کو چھین لیا، انسان اس کی قدرت اور تقدیر کے آگے مجبور ہے، یہ نہیں ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کلام کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ انسان کو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے قاعدے کے مطابق اپنی پوری کوشش، علم و قدرت کو بروئے کار لانا چاہیے، لیکن اپنے علم و قدرت پر اسے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی ہی کوشش کے نتیجے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا حتی خدا۔ جیسا کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب یہی اسرائیل والے مظلوم فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے جب غزہ میں گئے تو اپنی پلاننگ کے اعتبار سے ان لوگوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم کچھ دنوں میں یہ فلاں گروپ کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہماری جیت ہو جائے گی اور ہمارے حصے میں یہ غزہ کی زمین آ جائے گی۔ مگر معلوم ہے ان لوگوں کی جہاں پلاننگ کا پورا معاملہ تھا، وہاں ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ کی منصوبہ بندی، اللہ کا ارادہ، یہ سب سے اہم۔ اسی لیے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے والا ایک چھوٹے سے گروپ اور گروہ کے سامنے مجبور ہے۔ ایک بالشت بھی وہ زمین نہ لے سکا، ایک بڑا کام بھی نہ کر سکا، ایک بڑے گروپ کے لیڈر تک کو مار نہ سکا۔ اس کا مطلب اس حدیث کا یہی ہے۔ بس انسان کو اپنے معاملات میں دو چیزوں پر ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے، ایک تدبیر، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل منصوبہ بندی، سوچ وچار، اس کے فوائد اور نقصانات کا اندازہ، اس کے رکاوٹوں کے کیا کیا عوامل ہیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تقدیر، یعنی اس کو اپنی کاوشوں اور کوششوں پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ تقدیر الہی اور اللہ کی قدرت سے الگ تھلگ ہو جائے۔ نہ، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ کن کے ذریعے اپنے کام کو کر دیتا ہے، یعنی اللہ کسی چیز کا فقط ارادہ ہی کر لے تو اس کے وجود میں آنے یا نابود ہونے کے لیے وہی ارادہ الہی کافی ہے۔ تقدیر کے اقسام پہ ذرا سی گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں اس نقطے کی طرف بھی ایک مختصر سا اشارہ ضروری ہے کہ اعتقاد اور عقیدے کے چیپٹر میں قضاء و قدر کی بحث میں جہاں مقدرات اور تقدیر کی تقسیم بندی کی گئی ہے، اس میں اس طرح سے ایک تقدیر حتمی اور ایک تقدیر غیر حتمی۔ حتمی یعنی وہ امور و معاملات جن کا خداوند عالم نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں ہے، اب جو تقدیر لکھ دی گئی اب وہ ٹل نہیں سکتی۔ ایسے معاملات کے مقابلے میں انسان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ انہی میں سے اللہ ظالم کو رسوا کرے گا، اللہ ظالم کو ذلیل کرے گا، اللہ ظالم کو اس جگہ سے اسے مایوس کرے گا جہاں وہ سوچ نہیں سکتا، جیسا کہ ہم ابھی کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض انسانوں کے لیے خداوند عالم نے دو قسم کی موت مقرر کی ہے، ایک حتمی موت، ایک مشروط موت۔ حتمی موت یہ ہے کہ اللہ نے ایک عمر معین کر دیا ہے، ایک وقت معین کر دیا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ عمر جیسے ہی وہاں تک پہنچے گی ویسے ہی اسے موت آ جائے گی۔ لیکن مشروط موت کے لیے یہ ہے کہ عمر معین ہے مگر شرط لگائی گئی ہے کہ اگر یہ انسان یہ کام کرے گا تو اس کی عمر وہاں تک پہنچے گی، ورنہ اس کی عمر سے پہلے ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ جیسے کہ صدقہ، صلہ رحم، ان سب کاموں کے کرنے کی وجہ سے انسان کی موت ٹل جاتی ہے۔ ٹلنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اس معین وقت تک پہنچ پاتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ انسان اس کام کو انجام دے کہ اسے حتمی موت تک مزید زندگی ملے گی، ورنہ وہ اسی وقت مر جائے گا۔ پس غیر حتمی اور مشروط موت کو تو انسان ٹال سکتا ہے، غیر حتمی چیزوں کو یعنی جو اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ نہیں ہے اسے، اور وہ موت جس میں شرط لگائی گئی اسے ٹال سکتا ہے، لیکن
اب دوسری قسم یہ ہے کہ غیر حتمی تقدیر۔ غیر حتمی تدبیر کا مطلب یہ ہے وہ امور و معاملات جس پر خدا نے کوئی حتمی اور اٹل فیصلہ نہیں کیا، یہاں انسان اپنی مرضی اور تدبیر سے رد و بدل کر سکتا ہے۔ جیسے بہت سے کاموں میں انسان صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے کاموں کو کر سکتا ہے اور اپنی موت کو ٹال سکتا ہے اور بہت سے کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ انسان اپنے طرف سے، اپنے اعتبار سے پلان کرتا ہے، لیکن یاد رہے اسے کامیابی تک اس کے پلان نہیں پہنچانے والے ہیں، بلکہ اللہ کی مدد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنے والا ہی کام۔ کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے، مگر خدا کی مرضی اس میں شامل ہو جائے تو پھر انسان کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا ہمیں ہر کام کی صحیح تدبیر اور منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم منصوبہ بندی کر لیں تو پھر اس پہ خدایا اپنی مرضی تو شامل کر دے تاکہ ہم اس سے دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔